سر راہ ہوٹل۔ ایک دھچکا لگا، موٹر رک گئی۔ سڑک کی ایک جانب ایک بھدی سی عمارت بنی ہوئی تھی، دوسری جانب ایک لمبا چوڑا شیڈ تھا۔ شیڈ میں بے ڈھپ سی میزیں پڑی تھیں جن کے ارد گرد کھجور سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چارپائیاں تھیں جنہیں مسافر کرسیوں کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ شیڈ کی ایک طرف چائے کی دکان تھی، دھوئیں سے کالی کیتلیاں چولہوں پر رکھی ہوئی تھیں، میل سے اٹے موٹے ڈبے پاس دھرے تھے۔ دوسرے کونے پر ایک عارضی چولہے پر ایک بہت بڑی کالی سیاہ کڑاہی چڑھی ہوئی تھی جس میں روغن تھا۔ پاس ہی میلی چکٹ چادر میں نمک اور ہلدی لگی ہوئی کئی ایک چھوٹی بڑی مچھلیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اس منظر کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا جیسے ہم صوبہ سرحد کے کسی قبائلی علاقے کی سڑک پر بنے ہوئے ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ غنی کے کہنے پر ہمیں ایک الگ کمرہ کھلوا دیا گیا جس میں چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ وہاں ہم 1 ڈیڑھ گھنٹہ رکے، نان مچھلی کھائی، چائے پی، ظہر کی نماز پڑھی اور پھر سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے قدرت سے کہا، یہ ماحول جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ ڈاکٹر عفت ہنسنے لگی، بولی، کیوں نہ ہو جانا پہچانا، ہمارے تمدن کا مخرج و منبع جو ہوا۔ ہمارے آبا یہی ماحول لے کر بر صغیر میں آئے تھے۔ ہاں جبھی، میں نے کہا، اور پھر سڑک کی جانب دیکھنے لگا۔ کالی سڑک مسلسل دوڑ رہی تھی۔ اس پھیلے ہوئے ویرانے میں وہ کالی سڑک عجب سی معلوم ہو رہی تھی، جیسے کسی گاؤں کی گنوار نے سڑک پر نائلون کا ربن باندھ رکھا ہو۔ سڑک دوڑ رہی تھی، منظر ساکت تھا۔ کبھی کبھار دور چھوٹے چھوٹے ٹیلے دکھائی دیتے، ویران بنجر ٹیلے، بے آب و گیا۔ ہمارے ہاں بنجر ٹیلوں میں بھی زندگی اور تازگی کی رمق ہوتی ہے، لیکن ان ٹیلوں کے پتھروں پر عجیب سی مردنی چھائی ہوتی تھی۔ چاروں طرف مردنی اور اداسی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے تک مکہ معظمہ میں ہوں گے، قدرت اللہ نے کہا۔ مجھے تو مدینہ منورہ سے دلچسپی ہے، میں نے کہا۔ اور مکہ معظمہ؟ ڈاکٹر عفت نے پوچھا۔ کہاں اللہ میاں، میں انہیں نہیں جانتا، میرے منہ سے نکل گیا۔ موٹر میں ایک گہری خاموشی طاری ہو گئی، جیسے کنویں میں پتھر گرنے کی آواز کے بعد پرسرار عمیق و بسیط خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔